السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 3 جوان آدمی 2 دن کے وقت سے قتل ہو گئے۔ میرا تو سر چکرا کے رہ گیا۔ ایک ہی بار 3 تفتیشیں سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ مشکل صرف اس سے پیش آتی جو صرف دل سے تفتیش کرنا چاہتا ہو، ورنہ آج کل تو ایک تھانے میں 100 قتل، ڈکیتی، قتل شکنی اور چوری چکاری کے کیس رجسٹر کیے ہوتے ہیں، اور تھانے کا عملہ اس طرح بے نیاز نظر آتا ہے جیسے اللہ نے ان کی تمام مشکلیں آسان کر دی ہوں۔ یہاں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یہ آپ حسین عورت کسے کہتے ہیں؟ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ رنگ گورا، قد لمبا، آنکھیں موٹی موٹی، عمر 16-17 سال، زلفیں گھنی اور لمبی ہونٹ، گلاب کی پتیاں، دانت چمکتے موتی اور گال کشمیری سیب کی طرح۔ اسی طرح ماڈرن سوسائٹی میں حسن کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں۔ لڑکی بال کٹوا کر مٹک مٹک کر چلے، انگریزی میں اردو بولے اور ہر طرح سے بے حیا ہو تو اسے حسین سمجھا جاتا ہے۔ شاعر اور افسانے نویس اپنے الفاظ میں جو حسن بیان کرتے ہیں وہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، البتہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ایک ایسی ہی عورت میں نے دیکھی تھی، اس کا رنگ گورا نہیں تھا، عمر 16-17 سال نہیں تھی، زلفیں گھنی اور لمبی نہیں تھی، اس کا رنگ سانولا تھا۔ وہ دیہاتن تھی۔ جسے میں نے پہلی بار دیکھا تو اس نے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کی ہوئی تھی، منہ بھی نہیں دھویا تھا، اس کے جسم سے گوہر اور پسینے کی بدبو آ رہی تھی۔ مگر میں نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنے تھانے دار بھول گیا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوتے ہوئے 7واں مہینہ تھا۔ مجھے چند آدمی نظر آئے۔ 4 کے کندھے پر ایک چارپائی تھی اور چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ وہ سب چارپائی اٹھانے تھانے کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ میں نے وہیں سے ان سے پوچھا زندہ ہے یا مر گیا؟ سب سے آگے جو شخص آ رہا تھا اس نے کہا مر گیا ہے جناب، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پتہ چلا کہ وہ مرنے والے کا باپ تھا۔ میں نے اٹھ کر لاش کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، وہ ایک جوان آدمی تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا تھا، ناک سے خون نکل کر اس کے اوپر والے ہونٹ پر جم گیا تھا۔ میرے منہ سے اچانک نکل گیا کہ بڑا ہی تیز زہر دیا گیا۔ اس کے باپ نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں جی تھانے دار صاحب، میرے بیٹے کو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ باپ نے سر کو دائیں بائیں ہلا کر بتایا کہ اسے معلوم نہیں۔ تھانے دار صاحب، میرے بیٹے کو کسی نے زہر دے دیا۔ میں نے پوچھا کس نے دیا ہے؟ باپ نے سر کو دائیں بائیں ہلا کر بتایا کہ معلوم نہیں، اور وہ پھر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی کسی پر کوئی شک و شبہ ہے۔ مقتول روزمرہ معمول کی طرح کھیتوں پر گیا اور تقریباً دوپہر 12 بجے اس حالت میں واپس آیا کہ اس نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر اور دوسرا سینے پر رکھا ہوا تھا، آنکھیں باہر کھوائی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوا، سین میں گر پڑا، ناک سے خون نکل رہا تھا، اٹھاتے اٹھاتے مر گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا کہ اسے تھانے لے جاؤ، اسے کسی نے زہر دے کر مارا ہے۔ مقتول کا نام قدیر تھا، اس کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی، ابھی شادی کو 8 مہینے ہوئے تھے۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے قدیر کے باپ نے بتایا کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاکی تھی، سسرال کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک تھے، بیوی کے چال چلن پر بھی کوئی شبہ نہ تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑیں جھگڑیں تو ہی ناچاکی کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے قدیر کے باپ کو الگ بٹھا کر کہا۔ بوڑھے باپ نے بہت سوچا، میں نے اسے سوچنے میں مدد دی اور 7 لقمے دیے تو اس نے بتایا کہ شادی کے 1 ماہ بعد قدیر چپ چپ رہنے لگا تھا، اس سے پہلے وہ ہنسی مذاق بھی کیا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی بیوی کی طبیعت کیسی تھی؟ باپ نے کہا جس طرح دیہات کی لڑکیاں ہوتی ہیں
اس میں کوئی شوق ہی نہیں تھی، گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیتی تھی۔ میں اس کی ہر ایک بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دیہات کے لوگ کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی یا بہو یا بیٹا یا داماد بد چلن ہے۔ اپنی شادی شدہ بیٹوں کی ازدواجی زندگی کے متعلق وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی بیوی ہمارے بیٹے کو بہت چاہتی، کہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ اس کی بیوی ناپسند کرتی ہے اس کو۔ قدیر کے کیس میں بھی مجھے یہی شک ہو رہا تھا۔ میں نے تفتیش کا جو خاکہ اپنے ذہن میں بنایا تھا وہ یہ تھا کہ قدیر کی بیوی نے زہر دے دیا۔ بدچلن بیوی یا بہن کو دیہاتی زندہ نہیں رہنے دیتے، لیکن بعض شریف خاوند یا بھائی اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا کرتے ہیں۔ میں نے قدیر کی بیوی سے کہا، دراصل میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض بھائی خراب بہنوں کی وجہ سے بھی مارے جاتے ہیں یا خود ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ وہ بولی، لیکن یہ لڑکی خراب نہیں ہے، اگر ایسی ویسی کوئی بات دیکھتی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتی۔ میں نے اس سے ٹھیک ہے، اب تم باہر جاؤ اور قدیر کی بہن کو میرے پاس بھی۔ قدیر کی بہن اندر آئی تو وہ ڈر اور شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو بھی اندر بلا لیا اور اس کے پاس بٹھا دیا اور دونوں سے وہی باتیں پوچھیں جو قدیر کی بیوی سے پوچھی تھی۔ مقتول کو دودھ بہن نے ڈال کر دیا تھا اور پھر اسی برتن سے باپ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ قدیر کے لیے روٹیوں کھیتوں میں گئی ہی نہیں تھی۔ قدیر کی بیوی کے خلاف دونوں باپ بیٹے نے کوئی بات نہیں کی، لیکن کوئی شکایت سامنے نہ آئی۔ میں ان کے گھر سے اٹھ کر تھانے چلا آیا۔ بہت کچھ تفتیش کرنے کے بعد قدیر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اپنی بیوی سے خوش ہے یا نہیں۔ میں دوسرے دن صبح مقتول کے گھر چلا گیا۔ مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی، میں ان سب کو تھانے بھی بلا سکتا تھا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ جوان لڑکیوں کو تھانے سے بچائی رکھوں۔ میں وہاں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی تصدیق کے لیے گیا تھا۔ میں نے قدیر کے باپ کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا، کل قدیر نے دن کو روٹی کہاں سے کھائی تھی؟ اس نے کہا کہ کل اس کی روٹی گئی ہی نہیں تھی۔ میں نے قدیر کے بہن کو بلایا اور اس کے باپ کے سامنے اس سے یہی سوال پوچھا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا۔ قدیر کی بیوی کہیں باہر گئی تھی۔ اس نے سوچ کر جواب دیا، جی ہاں گئی تھی، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کتنی دیر بعد واپس آئی تھی؟ اس نے کہا، وہ ذرا دیر بعد ہی واپس آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، جب وہ گھر سے گئی تھی کیا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی تھی؟ وہ بولی، میں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا یا نہیں؟ میں نے کہا، یہ بتاؤ اس وقت تک روٹی پک چکی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں روٹی پک چکی تھی، اس کے بعد ہی وہ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، روٹی کس نے پکائی تھی؟ میں نے کہا، جی روٹی میں نے پکائی تھی۔ میں نے کہا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ قدیر نے روٹی کھیتوں میں کسی اور کے ساتھ کھا لی ہو؟ بہن کے بجائے باپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، جی تھانے دار صاحب، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل بھی اس نے اس طرح ہی روٹی کھا لی ہوگی۔ میں نے قدیر کی بیوی کو اندر بلا لیا۔ وہ اندر آئی تو میں بہن اور باپ کو باہر نکال کے میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا، کل تم روٹی کھانے سے پہلے کہاں گئی تھی؟ اس نے پاس ہی ایک گھر کا بتایا کہ وہ وہاں گئی تھی۔ میں نے کہا، تم بہت دیر وہاں بیٹھی رہی تھی؟ اس نے کہا، جی۔ میں نے سوالات کی سی روانی میں اس سے پوچھا، کیا تم گاؤں سے باہر اس گھر میں جانے سے پہلے گئی تھی یا بعد میں؟ اس نے ایک دم گھبرا کر جواب دیا، میں گاؤں سے باہر نہیں گئی تھی، میں تو اس گھر میں بیٹھی رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ایک عورت ہو، اس لیے تمہیں تھانے نہ بلاؤں، اس لیے تم میری قسم نہ توڑو اور مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں تھانے لے کر جاؤں۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ اس کا سانولا رنگ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی، میں زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھ سکا، ورنہ جو عورتیں پولیس کی لپیٹ میں آ جاتی تھیں وہ تھانے داروں کے اشاروں پر ناچا کرتی تھیں۔ میں نے زرینہ سے اکیلے میں پوچھا تو زرینہ نے مجھے بتایا کہ قدیر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی وہ میرا خامند تھا، میرے سر کی چادر تھا، میری عزت تھا۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگی تو رحمت دیر تک مردوں میں بیٹھا رہا۔ میں بار بار اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں بھی پوری چوری چھپے گاؤں سے نکل کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔
میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ قدیر کو زہر اسی نے دیا ہے یا کسی اور نے۔ رحمت قدیر کا دوست تھا، مجھے اتنی خوشی سے ملا جیسے ہمارا رشتہ طے ہو گیا ہو۔ بڑے فخر سے بولا، میں نے راستہ صاف کر دیا ہے، اب تیار رہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کل آؤں گی۔ رحمت مجھے پسند کرتا تھا اور میں بھی رحمت کو پسند کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ رحمت نے قدیر کو زہر دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کل آؤں گی، پھر مجھ سے ملنا۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اگلے روز قدیر کی تدفین ہو گئی۔ زرینہ رات کو گاؤں سے دور اس جگہ پہنچی جو اس نے رحمت کو بتائی تھی۔ رحمت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحمت نے سینہ تان کر زرینہ سے کہا کہ میں قدیر جیسے 10 آدمیوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس پر شیطان سوار ہو گیا۔ وہ زرینہ کو کھڑی فصل کی میں چلنے کو کہنے لگا۔ زرینہ نے مجھے کہا کہ تھانے دار صاحب، میں بد کردار نہیں، میں رحمت کو پسند کرتی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ جائز طریقے سے شادی کر لو۔ اس سے یہ بھی کہا تھا کہ میں قدیر سے طلاق لے لوں گی، لیکن اس نے میرے خاوند کو زہر دے دیا، اور ابھی اس کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور وہ مجھے بد کردار کہنے لگ گیا۔ پھر میں بھول گئی کہ اس شخص کو تو میری روح بھی چاہتی ہے۔ میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ مجھے بیوہ سمجھ کر فصل کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے اس کے پیچھے ہو کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبا لی۔ اس نے زور لگایا لیکن میں نے اس کا سانس روک دیا۔ وہ بے بس ہو کر تڑپنے لگا اور گر پڑا، لیکن میں نے اس کی گردن نہیں چھوڑی اور خود بھی اس کے ساتھ گر پڑی۔ میرے منہ سے یہی الفاظ بار بار نکلتے تھے کہ تم اگر مرد ہوتے تو یوں بزدل چوروں کی طرح میرے خاوند کو زہر نہ دیتے۔ میں اپنے خاوند کا پورا بدلہ لوں گی۔ اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ وہ بول رہی تھی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی روح کا حسن اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اب وہ کسی ڈر اور خطرے کے بغیر بول رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے حواسوں پر کسی چڑیل کا قبضہ ہو گیا ہو، اور اس وقت میں خود ایک چڑیل بن گئی تھی۔ اس کی جان نکلی تو مجھے کوئی ڈر نہ لگا اور نہ ہی کوئی افسوس ہوا، بلکہ میں اور زیادہ دلیر ہو گئی، جیسے واقعی کسی چڑیل کی روح مجھ میں آ گئی ہو۔ میں نے لاش کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اتنی بھاری مرد کو کندھوں پر کس طرح اٹھایا، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے اسے اٹھایا۔ ریل کی لائن زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے لاش لائن پر لٹا دی اور وہاں سے قدیر کی قبر پر چلی گئی۔ قبر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور بیان کرتی رہی۔ قبرستان کے قریب سے 2 گاؤں والے گزر رہے تھے۔ انہوں نے زرینہ کی آواز سنی تو اسے گھر لے گئے۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ زرینہ کیا کر کے آئی ہے۔ وہ یہی سمجھے کہ زرینہ خاوند کی محبت اور جدائی میں اس وقت قبر پر بیان کر رہی ہے۔ اس گاؤں میں یہ زرینہ کو چند اور آدمی بھی پھانسنے کی کوشش کرتے رہتے۔ وہ ان سب کو دھتکار چکی تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی تو پھر شاہ جی کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی مشکلیں اللہ میاں آسان کر دے۔ اس روز وہ شاہ کے گھر سے واپس آئی تو شاہ کا بیٹا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ شاہ کے بیٹے کا خیال تھا کہ زرینہ بھی دیہات کی دوسری عورتوں کی طرح اس کا احترام کرے گی اور وہ جو چاہے گا وہ کر گزرے گی، مگر زرینہ نے اسے کھری کھری سنا دی۔ وہ دوسرے روز پھر شاہ کے پاس گئی تو شاہ نے اسے رات کو بلایا اور کہا کہ جو تعویذ اسے دے گا وہ رات کو لکھا جاتا ہے۔ زرینہ شاہ کے جھانسے میں آ گئی۔ اگر وہ رات کو شاہ کے پاس پہنچ جاتی تو شاہ نہیں تھا یا پھر زرینہ کی عزت نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ شاہ کا بیٹا بھی اس وقت سن رہا تھا کہ باپ نے زرینہ کو رات میں بلایا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب زرینہ رات کے وقت شاہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی تو شاہ کا بیٹا اسی راستے میں مل گیا۔ اس نے زرینہ سے اپنی خباثت کا اظہار کیا تو زرینہ نے اسے سختی سے منع کیا۔ شاہ کے بیٹے نے ایک ہاتھ زرینہ کی دائیں کان پر رکھا اور دوسرا ہاتھ بائیں کان پر۔ اس طرح اس کے سر جکڑ کر اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا تو زرینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی اور اپنے دونوں انگوٹھوں شارک کی دائیں اور بائیں رکھ کر پورے زور سے دبائی۔
زرینہ کے وجود میں ایک بار پھر کسی چڑیل کی طاقت آ چکی تھی۔ زرینہ نے اس کی گردن کو اور زیادہ دبایا۔ شاہ کا بیٹا بہت تڑپا، لیکن زرینہ اس وقت اپنی عزت کی خاطر چڑیل بن چکی تھی، جس نے شاہ کے بیٹے کو مار کر ہی دم لیا۔ وہ گرا تو زرینہ کے سر کے کئی بال اس کی مٹھیوں میں چلے گئے۔ پھر زرینہ نے دیر نہ کی، وہیں سے واپس آ گئی۔ زرینہ نے بتایا کہ میں شاہ کے پاس اس لیے نہیں گئی کہ اب مجھے شاہ کی نیت پر بھی شک ہو گیا تھا۔ زرینہ نے مزید بتایا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرد میرے پیچھے پڑے تھے، مگر میں نے کبھی پرواہ نہ کی تھی۔ مگر میرے خامند مارا گیا تو میں چڑیل بن گئی۔ میرا خامند تھا یہ جسم اسے بھی نہیں دیا جسے میں دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس وقت زرینہ کا حسن دیکھنے والا تھا۔ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا تھا کہ اس لڑکی میں وہ کیا کشش ہے جس نے میرے تھانے داری کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہ روح کا حسن تھا اور یہ دل کی پاکیزگی تھی۔ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ احترام سے اس کے سر کو چوم سکوں، جسے پاک رکھنے کے لیے اس نے 2 مردوں کی گردنیں مروڑ دی تھی۔ میں جب تھانے گیا تو میں نے اس کے ان بالوں کو چوما جو شاہ کے بیٹے کی مٹھی سے نکالے تھے، اور انہیں بھی جو رحمت کی لاش کی جیب سے ملے تھے۔ مگر زرینہ نے مجھے بڑی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ قانون کی نگاہ میں وہ دوہرے قتل کی مجرم تھی، لیکن میری نگاہ میں اس کا رتبہ کچھ اور تھا۔ مجھے لڑکی کو حراست میں ضرور لینا تھا اور مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اقبالی بیان ریکارڈ کرانا تھا۔ میں زرینہ کو حراست میں لے کر تھانے آ گیا۔ اسے عزت سے رکھیں، اس کے لیے کھانا گھر سے پکوا کر بھیجا۔ سوچ سوچ کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے ایک مجسٹریٹ کا خیال آیا۔ میں نے ایک بار اس کا ایک کام کیا تھا۔ میں نے وردی اتاری اور اپنے گھر کے لباس میں اس مجسٹریٹ کے گھر چلا گیا۔ اسے زرینہ کی ساری کہانی سنائی، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ سزا سے بچ جائے۔ مجسٹریٹ سمجھ گیا کہ میری نیت خراب نہیں ہے اور میں لڑکی کی غیرت مندی کی وجہ سے اسے بچانا چاہتا ہوں۔ مجسٹریٹ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اقبالی بیان اتنا کمزور لکھیں کہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو، اور عدالت یہ نہ کہے کہ پولیس نے استغاثہ کمزور بنایا ہے۔ مجسٹریٹ سمجھ گیا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا یہ کام کر دے گا۔ اگلے روز مجسٹریٹ کے پاس زرینہ کو اقبال بیان کے لیے پیش کیا گیا۔ مجسٹریٹ نے اپنا وعدہ کر دیا اور کچھ گڑبڑ میں نے کر دی، لیکن پھر بھی ہم دونوں زرینہ کو عمر قید کی سزا سے نہ بچا سکے، اور اپیل میں بھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ زرینہ اسٹیشن کورٹ میں بھی جا کر بھی اپنے اقبالی بیان سے نہ بدلی، اور نہ ہی اس میں دوبارہ کوئی چڑیل حاضر ہوئی۔ اس طرح اس چڑیل کا یہ قصہ تمام ہوا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔